بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صبر کی دعا امام زمانہ اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یا مقصد حصول دنیا ہے یا مقصد حصول آخرت ہے. یا اس کا دنیاوی فائدہ ہے یا اس کا اخروی فائدہ ہے. تو جو فائدہ مند مقصد ہے اس انسان کو خدا کامیاب کہتا ہے. جو فائدہ مند مقصد نہیں ہے اس انسان کو خدا ناکام کہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ مجلس میں آئے، ایک مقصد لے کر آئے، پڑھنے والا پڑھنے آیا، ایک مقصد لے کر آیا. تو اگر ایسا مقصد ہو جس سے دنیا بھی بنے آخرت بھی بنے، وہ فائدہ مند ہے.
لیکن اگر کوئی ایسا مقصد ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کو اسلام لہو کہتا ہے. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ لہو سے بھی دور ہیں، لعب سے بھی دور ہیں. لہو کا مطلب کیا اور لعب کا مطلب کیا؟ ایک انسان کرکٹ کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، اس کو لعب بولتے ہیں. مطلب ایک ایسا کھیل جس میں ترتیب ہے، نظم ہے. مثلا 1 اوور 6 بال کا ہوتا ہے، زمین سے جائے تو 4 ہے، ہوا سے جائے تو 6 ہے، اور کھیلنے کے بعد ایک نتیجہ ملتا ہے. اس نتیجے میں کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے. بڑی محنت لگتی ہے اس کھیل میں، تبھی اس کو لعب بولا جاتا ہے. یعنی کسی مقصد اور ترتیب کے تحت کھیل ہے اور اس کے بعد کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، لیکن اس کے جیتنے سے نہ کسی کو جنت ملتی ہے اور اس کے ہارنے سے نہ کسی کو جہنم ملتی ہے. بہت زیادہ جیت گیا تو کپ مل جائے گا، ہار گیا تو سائڈ پہ بیٹھ جائے گا. اس کا نہ کوئی دنیا کا نقصان ہے نہ کوئی آخرت کا نقصان ہے. اس کو لعب بولتے ہیں. لہو کیا ہے؟ جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جس میں کوئی نظم نہیں ہے، جس میں کوئی جیت نہیں ہے، جس میں کوئی ہار نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے لوگ ناچتے ہیں، بھنگڑے لگاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلے گئے، یعنی کوئی ایسا کام جس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اسے لہو کہا جاتا ہے. جیسے ڈانسنگ ہے، میوزک کا سننا ہے، نشے کا کرنا ہے، کئی ایسے کام جس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، یعنی بے مقصد کام. چلو ورزش کی، کرکٹ کھیلی، کوئی نہ کوئی تو فائدہ. وہ بندہ آدھا گھنٹہ دوڑتا ہے، چلو پسینہ نکل آتا ہے. فٹ بال کھیلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے تو تھوڑی بہت ورزش ہو جاتی ہے، بدن کا پھر بھی تھوڑا بہت فائدہ ہے. لیکن لہو مطلب کوئی فائدہ نہیں. مثلا دن میں 1 کپ چائے پیو تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ دن میں 10 کپ چائے پیے جا رہا ہے. تو یہ لہو ہے، کوئی ایسی چیز جس کے کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تب امام فرماتے ہمارے شیعہ لہو سے بھی دور ہیں، لعب سے بھی دور ہیں. تو مومن کے کیا مولانا کھیل نہیں کھیلنی چاہیے، کرکٹ فٹ بال ہاں کھیلو، منع نہیں ہے، لیکن اتنا جتنی جسم کو ضرورت ہے. اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ لہو میں چلا جائے گا. چلو تھوڑی بہت ریفریشمنٹ کے لیے آدمی لوڈو کھیل لیتا ہے، لیکن کئی آپ نے دیکھے ہوں گے 1 گیم پھر دوسری گیم پھر تیسری گیم، پوری رات لوڈو میں لگ جاتی ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میں لوڈو کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، میں خدا کے لیے پیدا ہوا تھا. تو مومن کی زندگی با مقصد ہوتی ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لمحے میں زندگی میں گزار رہا ہوں، یہ لمحے کہاں پہ لگا رہا ہوں. کیا یہ لمحے خدمت خدا میں گزر رہے ہیں، خدمت خلق خدا میں گزر رہے ہیں، یا یہ لمحے خدمت نفس میں گزر رہے ہیں؟ کہ اپنی خواہشوں کو پورا کر رہا ہوں، نفس کی خواہشوں کو پورا کر رہا ہوں. اچھا، نفس کی خواہش کو پورا کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ خواہش جو ضرورت بدن ہو. مثال کے طور پہ بندے کو بھوک لگے، کھانا کھانا بدن کی ضرورت ہے، اسلام منع نہیں کرتا، کھانا کھاؤ. لیکن ایسا نہ ہو کہ کھانے کی خواہش میں بندہ عمر کوٹ سے نکلے حیدرآباد تک. یہ بھی لہو ہے کہ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے سفر کرا ہے کہ مچھلی کھانے کے لیے، تو تیرے 8 گھنٹے مچھلی کے لیے چلے گئے. پیٹ تو ہر چیز سے بھر جاتا ہے، شرط یہ ہے پیٹ کو بھر، رزق حلال سے بھر. اور ہمارے چاہنے والے یہ شوقین اور عیاش لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہاں چلو انسان کبھی گھومنے نکلتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، کراچی نکل گیا، حیدرآباد نکل گیا، تو بیوی بچوں کو گھمانا ثواب ہے. اب ثواب کے ساتھ ساتھ راستے میں ایک مچھلی بھی کھا لیتا ہے. یہ عقل مند بندے کا کام ہے کہ ثواب کا ثواب ہو جائے، کھانے کا کھانا ہو جائے. لیکن ایک مومن تھے، دبئی میں رہتے تھے، کہتے تھے مولانا جب جوانی تھی تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کو کہ وقت کیا ہوتا ہے، وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں چھٹی ملتی تھی خمیس اور جمعہ، وہاں پہ دبئی میں 90s کی بات ہے. تو کہہ رہے ہم خمیس کو فلائٹ پکڑتے تھے، کراچی آتے تھے، کراچی سے حیدرآباد جاتے تھے، مچھلی کھاتے تھے.
پھر واپس کراچی فلائٹ پکڑ کے دبئی جاتے تھے. تو میں نے کہا کتنا سفر کیا اس بندے خدا نے ایک مچھلی کے لیے. یہ بندے میں عقل نہ ہو کہ مجھے اپنا وقت کہاں پہ لگانا ہے. ہاں یہ 2 دن اپنا وقت عبادت خدا میں گزار سکتا تھا لیکن اس نے مچھلی کی عبادت میں گزار دیا. تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی توانائی کہاں پہ خرچ کر رہا ہوں. یہ اہل بیت بتاتے ہیں کہ اللہ نے مختلف تجھے طاقتیں دی ہیں, اب تیری مرضی ہے تو اس کو کہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے. ویسٹ نہیں, انویسٹ. کچھ ویسٹ کرتے ہیں, کچھ انویسٹ کرتے ہیں. علی والا انویسٹ کرتا ہے, دشمن علی ویسٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھ تو اپنا وقت, دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز وقت ہے, اور اس وقت میں جو سب سے قیمتی ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا, کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. ناکام ہے وہ جو سوتا رہا, خواب غفلت میں سوتا رہا. اب دیکھو بندہ جب سوتا ہے نا تو سونے میں غفلت ہوتی ہے. ہاں ٹھنڈی ایسی ملی اور آپ سو گئے, نیند کی گولی کھائی, تھکاوٹ بہت زیادہ تھی, 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں, نیند سے اٹھتا ہے, کیا ہوا کتنے گھنٹے کا؟ 10 گھنٹے تو سو رہا تھا. تو مطلب ان 10 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس میں آپ نہیں تھے, آپ سو رہے تھے. تو مولا فرماتا ہے جس کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے 70 سال سو رہا تھا. اب ملک الموت آئے گا, چل, اب پتہ چلے گا کہ 70 سال میں نے غفلت میں گزار دیے. جن 70 سالوں میں جنت کما سکتا تھا میں نے جہنم بنا دی. کس کو کیا پتا. ہم 1 سال پہلے آئے تھے, مومن یہاں بیٹھے تھے, لیکن آج آپ کے درمیان نہیں ہیں. تو انسان کو پتا ہے کہ اگلے سال میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. لیکن جو بندہ بیدار زندگی گزارے, آیت اللہ مرزا شیرازی سے کسی نے قبلہ, اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ 1 ہفتے میں مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے اس 1 ہفتے میں؟ تصور کرے گا ڈاکٹر ہمیں کہے بھائی 1 ہفتہ زندگی ہے, اس کے بعد دنیا سے خدا حافظ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے, تو اس آخری 1 ہفتے میں کیا کرو گے؟ تو کسی نے کہا مولانا میں اپنے قرضے دوں گا, کسی نے کہا قضا نمازیں پڑھوں گا, کسی نے کہا توبہ کروں گا, کسی نے کہا رشتہ داروں سے معافی مانگوں, کسی نے کہا دوستوں سے خدا حافظی کروں گا, کسی نے کہا بچے کے ساتھ گزاروں گا. تو مطلب جو کام نہیں کیے تھے وہ 1 ہفتے میں پورے کر دوں گا. حالانکہ سال کی نمازیں قضا ہوں تو ہفتے میں تو پوری ہو نہیں سکتی نا. 2 سال کے روزے قضا ہوں 1 ہفتے میں تو پورے ہو نہیں سکتے نا. تو بندے کو سوچنا چاہیے نا, اگر میرے پاس مہلت 1 دن کی ہے تو ہفتے کی کیا کروں گا. لیکن اگر مرزا شیرازی سے پوچھا اگر آپ کو پتا چلے کہ زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے آپ کیا کرو گے؟ بہترین جواب دیا جو ہر علی والا دے سکتا ہے. فرمایا میں 1 ہفتے میں وہی کروں گا جو 50 سال سے ابھی تک کر رہا تھا. تو علی والا ایسے نہیں کہ اپنے کاموں کو کل پہ رکھے پھر وہ 1 ہفتے میں کرے. اب وہی کروں گا جو آج تک کر رہا تھا. مطلب میں ہمیشہ موت کے لیے 1 ہفتہ کیا تو 1 دن دے, 1 دن کیا تو 1 گھنٹہ دے, میں تو تیار ہوں موت کے لیے. جب بھی آئے جیسے آئے. تو مولانا فرماتے ہیں علی والے پہ فرق نہیں پڑتا موت اس پہ آئے یا وہ موت پہ آ جائے. فرق تو اس پہ پڑے نا جو بندہ تیاری نہ کی. تو کسی نے کہا مولا اگر میں نے آج سے نیت کی کہ موت کی تیاری کرنی, آج سے مثلا میری قضا نمازیں 1 سال کی, 2 سال کی, 10 سال کی, اب 1 دن میں پڑھ تو نہیں سکتا, لیکن میں نے نیت کی کہ آج سے پڑھنا شروع کروں گا. کیسے پڑھوں؟ مثال ہے ڈیلی جو واجب نماز پڑھتے ہو صبح کی تو اس کے ساتھ 2 قضا پڑھ لو, دوپہر کی 4 اس کے ساتھ 4 قضا پڑھ لو, عصر کی 4, دوپہری کی 4 اس کے ساتھ 4 قضا پڑھ لو, مغرب کے ساتھ 3 قضا پڑھ لو, عشاء کے ساتھ پھر 4 قضا پڑھ لو. ابھی سے نیت کرو کہ میں قضا پڑھنا. اب فرمایا اگر تجھے کل موت آ بھی جاتی ہے تو خدا کو تو پتا تھا نا, اس نے نیت شروع کر دی تھی. تو خدا ارحم الراحمین ہے, لیکن جس نے نیت کی نہیں تو اللہ موت ہے, خدا کو پتا ہے اس نے نیت ہی نہیں کی تھی, مطلب ارادہ تھا ہی نہیں پڑھنے کا نا, تو اب اس کی معافی نہیں ہے. تو
مومن کی زندگی ایسے یہ ہر لمحہ موت کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنی زندگی کے لمحوں کا تزکیہ کیا. تزکیے کو انگلش میں بولیں تو فلٹر. پانی آپ کے گھر پہ آتا ہے لیکن میلا ہے. یہ پینے کے قابل تب بنتا ہے جب فلٹر کرو. بکری لے کر آئے، مستحب ہے 3 دن گھر میں اس کا تزکیہ کرو. پتہ نہیں باہر کیا کھایا اس مرغی نے، اس بکری نے، تو گھر میں آ کے اسے اچھا کھانا کھلاؤ. اس کا کیا ہو جائے گا؟ تزکیہ ہو جائے گا، مزکی ہو جائے گی. اسی طرح اپنا بھی کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. جس طرح پانی کا تزکیہ ہوتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی پینے کے لائق بنتا ہے، اسی طرح ملاقات خدا کے لیے اپنے آپ کو فلٹر کرو تاکہ ایسے بنو کہ خدا سے مل سکو. اب کن چیزوں سے فلٹر کروں؟ انسان کا اندر میلا ہے، اس کو صاف کرو، تزکیہ کرو. یہ کون سکھائے گا علم تزکیہ؟ اہل بیت سکھائیں گے. یہ کون سکھائے گا علم معرفت النفس؟ نفس کی معرفت کا علم در علی ابن ابی طالب سے ملے گا. کہ مولا میں آ تو گیا ہوں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے، لیکن یہ تزکیہ کروں تو کیسے کروں؟ مولا فرماتے ہیں تزکیہ کرنے کے لیے جس طرح پانی کو فلٹر کرنے کے لیے فلٹر چاہیے. ہاں، فلٹر بھی اچھا ہو. پرانا ہو جائے تو پانی ویسا جاتا ہے اور ویسا ہی نکل کے آ جاتا ہے. سرکاری فلٹر نہ ہو، کچھ پرائیویٹ فلٹر ہو. اچھا سا فلٹر ہو تو وہ پانی کو بھی صحیح فلٹر کر دے گا. تو تجھے بھی اچھے فلٹر کی ضرورت ہے، اور بہترین فلٹر اہل بیت کا فلٹر ہے. جو خود صاف ہوگا تو کسی کو صاف کر سکے گا. جسے اپنی جنت کا پتہ نہیں وہ مسلمانوں کو جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ تو اس فلٹر کا نام ہے عصمت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ خود بھی پاک ہیں اور اپنے ساتھ بٹھانے والوں کو بھی ہور بنا کے پاک کر دیتے ہیں. یہ کسی کو سلمان بناتے ہیں، کسی کو مالک اشتر بناتے ہیں، کسی کو ابو ذر غفاری بناتے ہیں، کیونکہ یہ خود پاک ہے. جو ان کی صحبت میں آتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. لیکن صرف ان کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا. میں پرانی مثال دیتا تھا کہ ایک بندہ عمر کوٹ میں کہے کہ بھائی ہمارا ایک ڈاکٹر ہے بہت اچھا ہے. اچھا بھائی کا وہ نسخہ دیتا ہے، سندھی میں بولتے ہیں ہک ٹک. ایسا نسخہ کہ بندہ کھائے اور ٹھیک ہو جائے. اچھا، جب خود بیمار ہوئے تو ہم نے کہا بھائی وہ ڈاکٹر جو جس کی تعریف کر رہے تھے اس کے پاس جاؤ، دوائی لو، ٹیکا شیکا لو، شربت وربت لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا نہیں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، دوائی نہیں لوں گا، ٹیکا اچھا نہیں لگتا. اچھا تو جاؤ تو صحیح ڈاکٹر کے پاس. آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، ڈاکٹر کی تعریفیں کرنے لگا. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب آپ کا، سنا ہے آپ کے نسخوں میں بڑی شفا ہے. ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی. کہنے نہیں دوائی نہیں کھاؤں گا، آپ کی تعریف تو کروں گا. ڈاکٹر کہے گا صبح سے شام تک میری تعریف کرتا رہے، ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میری دوا نہ کھائے. میری تعریف کرنے سے شفا نہیں ملتی، میری دوا کھانے سے شفا ملتی ہے. تو صبح سے شام تک مجلس میں آ کر علی کی تعریف کرنے سے شفا نہیں ملتی، علی کے نسخے پہ عمل کرنے سے شفا ملتی ہے. بولتا رہو میرا مولا ایسا تھا، میرا مولا خیبر شکن تھا، میرا مولا باب مدینۃ العلم تھا، میرا مولا معصوم ہے، میرا مولا امام المتقین ہے. تو یہ سارے القاب پڑھتے پڑھتے شرفہ ملے گی کیا؟ نہیں. مولا فرمائیں گے جب تک میری ولایت کا ٹیکا نہ لگائے، جب تک علی کے فرمان کا شربت نہ پیے، تب تک کسی کو شفا نہیں ملتی. ایسے بھی تھے نا رسول کے ساتھ رہے لیکن گدھے کے گدھے رہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. میں نے تو پھر بھی گدھا بولا.
قرآن کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. پورا سورہ منافقون نازل کر دیا کہ صحبت نبی میں رہے پھر بھی منافق رہے، صحبت رسول میں رہے پھر بھی ہدایت نہ پا سکے. شمر علی کے ساتھ رہا جنگ صفین میں، 17 حج کیے ہیں اس ملعون نے. مؤذن و پیش امام ہے لشکر یزید کا. خوارج میں سے ایک تھا نا، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، لیکن کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بندہ صرف تعریف کرنے سے مومن نہیں بنتا. جب تک اب اسکول جاؤ بولو میرا استاد بہت اچھا ہے، پڑھو نہیں. استاد اچھا کیا کرے گا؟ پڑھنا تو تجھے ہے نا، نمبر تو تجھے لانے ہیں نا. اب اہل بیت کے یہاں چیٹنگ تو ہے نہیں تجھے پرچہ خود پاس کروائیں. یہ دنیا کے استاد کرتے ہیں، اہل بیت ایسے نہیں کرتے، وہاں چیٹنگ ہے ہی نہیں. ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں، کالے رنگ کا حبشی غلام، کہتا یا علی میں نے چوری کی ہے. اہل بیت اتنا بچاتے ہیں جتنا بتا رہا ہوں کہ یا علی میں نے چوری کی. امام نے فرمایا مجھے نہ بتا، رب کی دربار میں جا کر توبہ کر. کیا جس کی چوری کی مال جا کے واپس دے. علی کو بتائے گا تو میرے سے فیصلہ ہوگا. تو یہ نہیں دیکھتے وہ کون ہے، رشتہ دار ہے یا کوئی غیر ہے یا دوست ہے یا اپنا ہے. دوبارہ کہا یا علی میں نے چوری کی. امام نے فرمایا نہ بتا مجھے، میں تجھے بیچ کا راستہ بتا رہا ہوں، جا توبہ کر، گناہ کا ازالہ کر، معافی مل جائے گی. تیسری مرتبہ کہا کہ یا علی میں نے چوری کی ہے. امام نے فرمایا حجت تمام ہو گئی، اب سزا دینی پڑے گی. اس کی انگلیوں کو کاٹا امیر المومنین، ہاتھ میں انگلیاں لے کر خون بہ رہا ہے، بازار میں آیا. لیکن اس کی محبت اب بھی باقی تھی. ہاں یہ بھی رتبہ ہے ہر بندے کا. کچھ ایسے ہیں جن کو اہل بیت دیتے ہیں تو خوش ہیں، اہل بیت لیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. کئی مومنی مولانا میں مولائی میں فقیر کیوں؟ کب علی نے تجھے کہا تو مولائی بنے گا تو امیر ہو جائے گا؟ یہ مکتب لالچ کا مکتب نہیں ہے. تجھے رزق ملتا ہے اپنے نصیب اور اپنی محنت کے نتیجے میں. اس کا تعلق مولائیت سے ہے ہی نہیں. ہاں رزق اخروی جو تجھے ملتا ہے، رزق معنوی جو تجھے ملتا ہے، رزق جنت جو تجھے ملتا ہے، اس کا تعلق مولا کی ولایت سے ہے. لیکن دنیا کا رزق تیری محنت، تیرا ہنر اور جو نصیب اللہ نے لکھا ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے. دعا کرو اللہ رزق میں برکت ضرور عطا کرتا ہے، لیکن محنت. لیس الانسان الا ما سعی. انگلیوں کو لے کر آیا اور بازار میں علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھنے لگا کہ میرا مولا وہ ہے جب عدالت کو نافذ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے یا غیر ہے. علی کی عدالت اپنے اور غیروں کو نہیں دیکھتی، وہ عدالت ایسی کرتا ہے جیسی میری مصطفیٰ نے عدالت کی تھی. قصیدے پڑھنے لگا. کون علی حسنین کا بابا علی، کون علی شوہر بطول علی، کون علی داماد رسول علی، کون علی نفس رسول علی، کون علی فاتح خیبر علی، کون علی باب مدینۃ العلم علی. سارے فضائل اس نے پڑھ ڈالے. بازار سے ایک منافق گزرا، دیکھا ہجوم بپا ہے اور علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. پوچھا کس نے کاٹی ہیں اس کی انگلیاں؟ کا علی نے. پریشان ہوا، علی نے انگلیاں کاٹی، تعریفیں تو علی کی کیے جا رہا ہے. عجیب ہے. اس نے کہا اسی لیے تو تعریف کہہ رہا ہوں، میں اپنا تھا پھر بھی علی نے انگلی کاٹ لی. یہ میرے مولا کی عدالت ہے. میں نے ایسے علی سے تو محبت نہیں کی. تو یہ ہنستا ہوا، اس کا مذاق اڑاتا ہوا. مولا مسجد میں تھے، امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولا کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی جس کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. یہ امتحان کے بعد پھر اہل بیت کیا مقام دیتے ہیں. یا علی جس کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. امام نے جیسے منافق کی زبان سے یہ سنا کہ جس کی میں نے انگلیاں کاٹی ہیں، پھر بھی اتنی محبت امیر المؤمنین سے کہ اب بھی میرے فضائل پڑھ رہا ہے. امام ایک مرتبہ کہتے ہیں حسن بیٹا اٹھو، آتی عمک الاسود. حسن اٹھو، اپنے کالے چچا کو لے کر آؤ.
جس طرح کربلا میں حسین نے ہر کو سینے سے لگا کر کہا تھا نا بھیا ہر، یہاں علی نے بھی کیا کہا بھیا. جناب سلمان کو کیا کہا منا اہل البیت. یہ فوراً رشتہ داری بنا لیتے ہیں جب تیرا کردار ان کے کردار سے ملنے لگتا ہے تو بھائی کہہ کے بلاتے ہیں. جب ایسا تو بن جاتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کی نگاہوں میں تجھے بننا چاہیے. امام حسن جاتے ہیں، بڑے پیار سے اسے لے کر آتے ہیں. ہاتھوں میں وہی انگلیاں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے. امام فرماتے ہیں یہ سچ ہے، میں نے سنا ہے تو بازار میں میرے فضائل کو پڑھ رہا ہے، جبکہ میں نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں پھر بھی میرے فضائل پڑھ رہا ہے. یہ کہنا تھا، کہتا ہے مولا قسم ہے خدا کی، لو قطعت عربا عربا، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، قد خالط اللہ حبک، مولا خدا کی قسم ہے تیری محبت اللہ نے میرے خون میں ملا دی ہے. اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو میں پھر بھی آپ کی فضیلت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. امام نے کہا تجھے سزا مل چکی، میرے قریب آ. قریب آیا، علی نے انگلیاں ہاتھوں پہ رکھی اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کا ہٹانا تھا، انگلیاں پھر اس کی جڑ چکی تھی. مطلب بندہ کیسا بھی ہو لیکن ایک تو اقرار گناہ کرے، دوسرا یا اس کی سزا پائے یا اس گناہ کی توبہ کرے، پھر ویسے کا ویسا بن جاتا ہے جیسا ماں کی شکم سے پیدا ہوا تھا. لیکن ضرورت یہ تزکیہ کرے، اپنا فلٹر کرے. دو طریقوں سے مومن کا فلٹر ہوتا ہے، ایک گناہ کیا، گناہ کی توبہ کرے، فلٹر ہو جائے گا. فرمایا اپنے گناہوں کو دعائے کمیل پڑھ کے آنسوؤں سے صاف کرے. دیکھیے اگر ہاتھ میں نجاست ہونا دو طریقوں سے، یا پانی سے صاف ہوگی. موضوع فرماتے ہر پانی سے گناہ صاف نہیں ہوتے، تیری توبہ کے آنسوؤں سے صاف ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے تجھے دعائے کمیل دی ہے، اس کے لیے ہم نے تجھے صحیفہ سجادیہ دیا ہے، اس کے لیے ہم نے تجھے دعائے ابو حمزہ سمالی دی ہے، اس کے لیے ہم نے تجھے دعائے عرفہ دیا ہے. وقت بھی بتا دیا کہ جب توبہ کرو بہترین وقت نماز تہجد کا وقت ہے. کوئی ولی نہیں بنا اگر اس نے نماز تہجد نہ پڑھی. لیکن افسوس بندہ دن کی نماز میں پریشان ہے، تہجد کو پڑھے گا. مطلب فلٹر نہیں ہوا ہمارا، ایسے توبہ نہیں ملتی، ایسے علی بن ابی طالب کی زیارت نہیں ہوتی جب تک بندہ کمپلیٹلی اس درجے پہ نہ پہنچے. ایک فلٹر ہے توبہ کا آنسو، دوسرا فلٹر بڑا خطرناک ہے. جناب سیدہ کے جملے ہیں، فرمایا یا خود کو دنیا میں پاک کر، اور اگر پاک نہ کیا تو تجھے آخرت میں اللہ کا عذاب پاک کرے گا. یہ بھی کہا نعمت خدا ہے، کیونکہ یزید کو 1000 سال گزر گئے، ابھی تک عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ عذاب یزید کو پاک نہیں کر رہا. یہ بھی نعمت ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ جب علی کا چاہنے والا اگر گنہگار اور دنیا سے جائے گا تو عذاب الہی سے اسے پاک کیا جائے گا. اب جب قیامت میں اٹھے گا تو صاف ستھرا ہو کر اٹھے گا. جب اہل محشر کہیں گے خدایا یہ تو گنہگار تھا، آواز آئے گی علی کی ولایت کے صدقے میں ہم نے برزخ میں عذاب کے ذریعے سے اسے پاک کر دیا. لیکن وہ پاک کرنا سخت ہے، عذاب مشکل ہے. بہترین راہ یہ ہے کہ خود کو دنیا میں ایسا بناؤ جیسے حر نے خود کو حر بنا دیا تھا. بہترین پاکی دنیا کی پاکی ہے اور وہ تزکیے سے ہوتی ہے. تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اے مومن اپنے نفس کو پہچانو کہ یہ تجھے کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے. ایک آسان سا راستہ، کیونکہ گنجائش نہیں ایک مجلس میں اتنی ڈیٹیل میں گفتگو کی جائے، وہ یہ ہے کہ قیمتی ترین چیز تمہاری کیا ہے؟ وقت ہے. فرماتے ہیں یہ وقت کس چیز سے بنتا ہے؟ لمحوں سے. سیکنڈز جمع ہوتے ہیں تو منٹس بنتے ہیں، منٹس جمع ہوتے ہیں تو آورز گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے جمع ہوتے ہیں تو دن بنتے ہیں، دن جمع ہوتے ہیں تو مہینے بنتے ہیں، مہینے کے بعد سال بنتے ہیں. قطرہ قطرہ جس طرح دریا بنتا ہے نا، لمحہ لمحہ اس طرح سال مل کے بن جاتا ہے. تو فرمایا اگر تمہارا فوکس لمحوں پر ہوگا تو مہینے اچھے، اگر تو لمحوں سے غافل ہوا تو مہینے غفلت میں گزر گئے. تو علی والا اپنے ایک ایک لمحے کو غور سے گزارتا ہے کہ میرا ایک لمحہ عبادت خدا میں گزرے. مومن نے کہا مولانا نماز کس طرح پڑھیں؟
نماز لمحوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھو. مثال کے طور پر جب کہتے ہو نا اللہ اکبر 7 دن کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اس نماز میں لذت کتنی ملتی ہے. پورا غور ہو کہ جو نماز میں لمحے گزرے وہ نماز میں گزرے، گھر میں نہ گزرے. جو نماز کے لمحے ہیں وہ قد قامت الصلاۃ ہو، نماز کھڑی ہو. مطلب کیا؟ فکر میں، ذہن میں، افکار میں، عمل میں تو نماز میں، کسی اور جگہ پہ نہ ہو. جب اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے. سکون اگر زندگی میں چاہتے ہو نا یہ کام کر کے دیکھو. مطلب ذہن ادھر ادھر نہ جائے، گھر نہ جائے، کاروبار میں نہ جائے. جب نماز پڑھو تو یہ سوچو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اللہ کی دربار میں کھڑا ہوں. جس طرح بندہ ایک آفیسر کے پاس جاتا ہے نا، یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پانی پینا حلال ہے لیکن نماز میں حرام ہے. دائیں بائیں دیکھنا حلال ہے لیکن نماز میں حرام ہے. بات کرنا حلال ہے لیکن نماز میں وہ بات کرنی ہے جو تیرا رب کہے. ایک جملہ ادھر ادھر کیا تو نماز ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب پہلا فوکس یہ رہے کہ نماز پڑھوں اور میرا ذہن نماز میں رہے. دوسرا، ذہن کو نماز میں رکھنے کے لیے فرمایا جو سورہ پڑھ رہے ہو اس کا ترجمہ پڑھ لو. عربی تو آتی نہیں، لہذا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریف اس کے لیے کیوں ہیں؟ میرے باپ کے لیے تعریف کیوں نہیں؟ میری ماں کے لیے تعریف کیوں نہیں؟ میرے رشتہ داروں کے لیے تعریف. پیدا تو باپ نے کیا، تعریف تو اس کی ہونی چاہیے، لیکن تمام تعریف اس کے لیے کیوں؟ فرمایا کیونکہ ہر شے کو بنانے والا وہ ہے. اگر تو بات کر رہا ہے تو تجھے آواز دینے والا وہ ہے. اگر تمہاری زبان ہل رہی ہے تو زبان کو خون پہنچانے والا وہ ہے. اگر تم مصلی پہ کھڑا ہے تو دل کی دھڑکن کی وجہ سے کھڑا ہے تو دل کو دھڑکانے والا وہ ہے. تیری رگوں میں خون دوڑانے والا وہ ہے. اس نے نعمت دی تب جا کے تم مصلی عبادت پہ کھڑا ہے. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے ہیں، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام کا مطلب کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو سب کے گھروں میں برساتا ہے. تو بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ قطر علی والے کے گھر میں برسے اور فلاں کے گھر میں نہ برسے. بارش برسے گی تو حسینی کے گھر میں بھی برسے گی، یزیدی کے گھر میں بھی برسے گی. اس نے پیدا کیا ہے تو بندے کو پانی تو دینا ہے. رحمت عام ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے. وہ کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ زمین علی والے کی ہے تو زمین سے 30 بوریاں ہیں، اور وہ زمین دشمن علی کی ہے تو وہ 5 بوریاں اٹھائے. نہیں، وہ سب کو رزق برابر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ایک رحمت خاص ہے، ایک رحمت عام ہے. تو عام رحمت ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ایک رحمت خاص ہے، وہ مجلس حسین میں صرف تجھے بلاتا ہے. یہ رحمت خاص ہے. وہ مصلی پہ ہر کسی کو نہیں بلاتا، وہ خاص بندوں کو بلاتا ہے. وہ توبہ کی محفل میں ہر کسی کو نہیں بلاتا، خاص بندوں کو بلاتا ہے. وہ حسین کی زیارت کے لیے ہر کسی کو نہیں بلاتا، خاص بندوں کو بلاتا ہے. تو ایک رحمت عام، ایک رحمت خاص ہے. اس نے تجھے ایسے گھر میں پیدا کیا جس گھر میں علی کی ولایت پہلے سے تھی. یہ رحمت کیا ہے؟ یہ خاص ہے. ہر کسی کو سلمان نہیں بناتا، ہر کسی کو ابو ذر نہیں بناتا، ہر کسی کو حر نہیں بناتا. لاکھ کا لشکر ہے لیکن اس میں سے ایک حر بن کے نکلتا ہے. یہ رحمت کیا ہے؟ جب تک اس کی توفیق نہ ہو تب تک بندے کو توفیق نصیب ہی نہ ہو. یہ رحمت عام اور خاص کا فلسفہ ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مطلب مسبب الاسباب کون ہے؟ تو ہے. کائنات کا قطرہ قطرہ اگر برس رہا ہے اس کا سبب کون ہے؟ تیرا وجود ہے. اس میں توکل کی بات ہے، توکل کی بات ہے. اللہ پر توکل ہو کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. فرماتے جس نے تقوی اختیار کی اور اللہ پر توکل کیا، خدا وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا. کہ اس کا مظہر جناب فاطمہ بنت اسد، تقوی بھی تھی، اللہ پر توکل بھی تھا. جب کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی، بی بی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دیوار در بھی بن سکتی ہے، لیکن جب توکل تھا تو خدا نے دیوار کو در بنا کے راستہ بنا دیا. جب
بند گلی میں بندہ کھڑا ہونا پھر بھی اللہ پر توکل ہو. کھلے راستے پہ توکل نہیں ہوتا، بند گلیوں میں جب ہر جگہ سے راستے بند ہو جائیں اب پتا ہو کہ اس وقت میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹا نہ رشتہ دار نہ سیاسی تعلقات نہ مالدار لوگ نہ وڈیرے، جہاں پہ اب کھڑا ہوں یہاں پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں پر توکل آتا ہے. اب جب توکل اور یقین ملتا ہے تو خدا پھر ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے جہاں سے تو نے سوچا نہیں تھا. یونس جب مچھلی کے پیٹ میں بند ہوا نا، سمجھ گیا میری موت آنے والی، کون نکلے گا مچھلی کے پیٹ سے؟ اتنے دن، کچھ 3 دن کچھ 40 دن بتاتے ہیں، لیکن اتنی کھال نرم ہو چکی تھی جناب یونس کی کہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ لگاتے تو کھالیں اکھڑ کے آ جاتی تھی. بندہ مچھلی کے پیٹ میں رطوبت، پانی، نہ کھانا نہ پینا، کیا حال ہوتا ہوگا اس کا. لیکن وہاں پر یونس نے جب رب پہ توکل کیا تو خدا نے ظلمت سے نکال کر یونس کو نور میں اندر پھینک دیا، زمین کے اوپر آ گئے. تو توکل یہاں پر تو اگر ترجمہ ذہن میں ہو نا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا اس راستے پر چلا جس راستے پر علی چلے. جو کربلا والوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، وہ راستہ اہل بیت کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو غضبناک ہوا. فرعون کا راستہ، قارون کا راستہ، یزید کا راستہ، دشمن علی کا راستہ، دشمن رسول کا راستہ، ہر راستے سے مجھے بچانا. اس کے بعد کا الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے. پھر رکوع میں جاتے ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کائنات کا سبحان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہر برائی سے منزہ ہے میرا رب. تمام تر بلندیاں کس کی ہیں؟ میرے رب عالمین کی ہیں جو عظیم ہے. پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سب سے بڑا کون ہے؟ میرا رب ہے. اسی طرح نماز میں کیا رہے؟ فوکس رہے. دوسری چیز، رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کا سوچو، فوکس کرو. مثلا قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قیام ہے، پھر سجدہ ہے نا. تو مطلب پورا وجود رکوع میں جائے، پورا وجود، صرف یہ ہاتھ پاؤں نہیں، پورا وجود. مطلب جب سورہ حمد پڑھو پورا فوکس یہ ہو کہ اب پورے وجود کو کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے. پھر پورا وجود سجدے میں جانا چاہیے، پورا فوکس ہونا چاہیے کہ میرا پورا وجود سجدے میں. علماء فرماتے ہیں جب دعا کرو نا صرف ہاتھوں کو بلند نہ کرو، دعا کے لیے تیرا پورا وجود بلند ہونا چاہیے. یہ محسوس کرو کہ اپنے پورے وجود کو اللہ کی دربار میں بلند کر رہا ہوں. اب جب ایسے مانگو گے تو پھر دعا بھی خدا ایسے ہی قبول کر لیتا. لیکن بندے کا جسم نماز میں اور فکر پتہ نہیں کاروبار میں، یہ نماز قبول صحیح ہے پر قبول نہیں ہے. کبھی اعمال صحیح ہوتے ہیں پر قبول نہیں ہوتے ہیں. وضو بندے کا صحیح ہے پر قبول نہیں. شمر نے وضو کیا صحیح تھا، نماز ترتیب سے پڑھی صحیح تھی، پر نماز قبول نہیں تھی. کیونکہ جو نماز حسین کے مقابل میں آئے وہ نماز کیسی ہے؟ جو عمل ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے تو انسان فوکسڈ کرے، اپنے وجود کو فلٹر کرے، اپنے وقت کو. فرماتے ہیں لمحات کی قدر و قیمت جان. دوسرا گاڑی میں ہے، کاروبار میں ہے، یہ لمحات جو گزر رہے ہیں ان لمحات کو غفلت میں نہ گزار، اللہ کی عبادت میں گزار. کیسے؟ ہاتھ میں ہر مومن کے تسبیح ہونی چاہیے. یہ چائنا نے تو آسانیاں کر دی نا، چھوٹی چائنا کی تصویر بنا دی. تو اب لمحہ میرا ایسے میں بیٹھا ہوں، فکر رکتی نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ 1 منٹ یا 1 گھنٹے میں انسان کی فکر میں 30,000 خیالات آتے ہیں. 30,000 تھاٹس آتے ہیں انسان کے ذہن میں، 30,000. کیونکہ فکر تھکتی نہیں ہے. آپ نے ایک آم کو دیکھا، ذہن میں آم کہاں کا؟ بھائی میرپور خاص. میرپور خاص میں ذہن گیا، میرپور خاص میں کون دوست ہے؟ فلاں دوست ہے. کس سے پیتی منگواؤں؟ فلاں سے منگواؤں. کتنے کیے؟ فلاں کی. اب ذہن چلتا گیا، پتہ نہیں کہاں سے گھوم کے آ گیا. بات شروع امام بارگاہ سے ہوتی ہے، ذہن کربلا چلا جاتا ہے. تو میں جیسے جیسے باتیں کر رہا ہوں آپ کا ذہن باتوں کو بنا رہا ہے نا. کربلا کہوں گا فوراً بین الحرم ہے. خمینی کہوں گا خمینی کی تصویر. میرپور خاص کہوں گا ذہن میرپور خاص. عام کہوں گا عام آ جائے گا. تو ذہن اتنی تیزی سے تصویریں بناتا یہ رکتا نہیں ہے. فرمائے ذہن کو کنٹرول کرنا علی والے کا کام ہے. یہ ذہن ہر بندے سے کنٹرول نہیں ہوتا.
اس کو کنٹرول کرنا. تو امام فرماتے ہیں یہ ایک ایسا گھوڑا ہے جس کی مہاریں تیرے ہاتھ میں ہوں. اگر تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگی جہاں چاہے گا تو جو لے جائے گا. جس نے ذہن کے گھوڑے کو کنٹرول کیا وہ ہور بنا, اور جس نے اپنے ذہن کے گھوڑے کو چھوڑ دیا وہ شبر بنا. یہ جہاں چاہے تو چلے جائے گا, اسے کنٹرول کرنا ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں کہ مومن جب تزکیہ کرتا ہے نا, یہ گناہ نہ کرنا نیچی بات ہے. فرمایا مومن جب ذہن کا تزکیہ کرتا ہے, فرمایا ہر گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. خیال آئے گا نا, کسی خاتون سے بات کرنی ہے خیال آئے گا, نشہ کرنا ہے خیال آئے گا, شراب پینی ہے خیال آئے گا, گناہ کرنا ہے خیال آئے گا, رشوت لینی ہے خیال آئے گا, سگریٹ پینی ہے خیال آئے گا, چائے پینی ہے خیال آئے گا. پہلے سوچ آتی ہے یہ کر, خیال آتا ہے نا, پھر بدن اس خیال کو فالو کرتا ہے. مثلا مجھے پانی پینا خیال آئے گا, پھر کسی کو بولوں گا, پھر گلاس آئے گا, پھر ہاتھ میں لوں گا, پھر پیوں گا. تو پہلے آتا ہے خیال. فرمایا علی والا گناہ کو خیال میں ہی موت دے دیتا ہے, تو آگے جاتا ہی نہیں ہے. اس کو جتنا سوچے گا, ایک نشائی آدمی ہو نا, اس کو چرس دکھاؤ, اب ذہن میں سوچنا شروع کرے گا, کہاں سے لینی ہے, کہاں سے آنی ہے, کس کو بولنا ہے, کہاں جانا ہے. لیکن اگر وہ پہلے سے ہی ایک خیال میں اس کو موت دے دے, سوچے ہی نہ اس کا, تو کبھی اس کے قریب جائے گا ہی نہیں. تو جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کے پاس تو جاتا ہے. اگر علی کا خیال آئے گا تو علی کے پاس جائے گا, اگر شیطان کا خیال آئے گا تو بندہ شیطان کے پاس جائے گا. تو فرمائے بہترین چیز خیال کو نورانی بنانے کے لیے اگر خدا نے کوئی بنائی ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ ذکر پروردگار عالم. تبھی فرمائے علی والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے. چلو چائنا کی تسبیح رکھ لو یا خاک شفا کی رکھ لو. خاک شفا کا ایک فائدہ ہے, پلاسٹک کی تسبیح نہ لیا کریں, کیونکہ پلاسٹک آج کل پتہ نہیں بنتی کس سے. ایک ڈاکومنٹری آئی, وہ چائنیز خنزیر کی ہڈی سے تسبیح بنا کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں. پلاسٹک کچرا ہے نا, ادھر ادھر سے کچرا جمع کر کے اس کو صاف فلٹر کر کے رنگ چڑھا کے آپ کو دے دیتے ہیں. ذکر خدا اچھی چیز پہ ہونا چاہیے. تو بہترین تسبیح پتھر کی ہے, یا وہ لے لیں جو ان کی الیکٹرانک تسبیح ہے چائنا والی, یا وہ لے لیں یا پتھر کی. اور سب سے بہترین تسبیح خاک شفا کی تسبیح ہے. اس کا ایک فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آدمی تسبیح دانے پلٹتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ عادت ہو جاتی ہے, بات کرتا ہے اور ہاتھ چلتا رہتا ہے, بات کرتا ہے ہاتھ چلتا ہے, تو اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہے, کیونکہ تو ذکر نہیں کر رہا, بس تیرا ہاتھ چل رہا ہے. لیکن اگر خاک شفا کی تسبیح ہو, تو ذکر کرے نہ کرے, تو ہاتھ پلٹتا جائے گا, تسبیح تیری طرف سے ذکر کرتی رہے گی. اتنا فائدہ ہے. تو فرمایا بہترین چیز جو انسان کے خیال کو کنٹرول کروا سکتی ہے وہ ذکر ہے. ذکر خیال کو روکتا ہے. روکنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو اسٹاپ کرتا ہے. یہ جو انگریز میڈیٹیشن کرواتے ہیں وہ ذہن کو روکنے والی بات ہے, وہ غلط ہے, کیونکہ ذہن کو روکنا صحیح نہیں ہے. جو اسلامی میڈیٹیشن ذکر کی, ہم ذہن کو روکتے نہیں ہیں, ذہن کو صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہاں نہ جا, شیطان کا گھر ہے, یہاں جا, علی کا گھر ہے, یہ علی کا راستہ. آپ ذہن کو صحیح لائن دیتے ہو. روڈ تو بہت ہے نا, فرماتے رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے, ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچ رہے تھے, ایک لائن ٹیڑھی, دوسری ٹیڑھی, ایک سیدھی کھینچی. نبی نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ جنت کے لیے کئی راستے ہیں, سارے راستے ٹیڑھے ہیں, ایک راستہ سیدھا ہے. یہ مت سمجھنا اس راستے بھی جا, اس نے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ صراط علی ابن ابی طالب ہے. وہ راہ, وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے, جہاں سے تجھے جنت ملے گی, اور کسی راستے سے جنت نہیں مل سکتی. تو بہترین شے ہے خیال کو روکنا, اور خیال کو روکنے کے لیے بہترین شے ہے انسان ذکر خدا میں مشغول ہے. زبان بھی ذکر نہ کرے نا, فکر میں ذکر کرتے رہو, یا اللہ یا اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا لا حول ولا قوت الا باللہ, یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک مہینہ کر کے دیکھیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کتنا پاور ہے, کتنی طاقت ہے. کیونکہ اب فکر آپ کی فکر نہیں رہی ہے, فکر الہی بن جاتی ہے. اب اس جسم سے بندہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کی فکر میں اللہ کا ذکر آ چکا ہے. تو ذکری شیعہ بنیے, فکری شیعہ بنیے, زبانی شیعہ نہ بنیے. مجلس کا بھی مطلب ہے ذکر ہو,
ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن منور ہوتے ہیں، اور ذہن جب نورانی بنتے ہیں تو تھوڑا بہت نور انسان کے دل میں جاتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن دو آنکھیں کبھی نہیں روتی۔ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روئے۔ شکر خدا ہے دونوں آنکھیں خدا نے آپ کو عطا کی ہیں۔ شب جمعہ آئے تو دعائے کمیل پڑھیے، اور حسین کی مجلس میں آئے تو سجدہ کے لال پہ گریہ کریں۔ پر میں ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، تصور کیا کر۔ اے مومن تیرے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے۔ جب بولانے کہ بابا میرے شکم میں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ بابا یہ جب سے میرے پیٹ میں ہے میرا رونا رک نہیں رہا۔ رسول نے پوری داستان سنائی کہ بیٹی تیرے اس بیٹے کو دشت کربلا میں مارا جائے گا، بے کفن لاشیں دوڑائی جائیں گی اس کے بدن پہ۔ اس وقت بیوی نے کہا بابا آپ ہوں گے کہ نہیں، علی ہوں گے کہ نہیں، حسن ہوں گے کہ نہیں، کہ پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ دعائے رسول کی فرمایا خدا ایک قوم بنائے گا جس کے مرد حسین پہ روئیں گے، جن کی عورتیں تیری زینب پہ روئیں گی، جن کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ شکر خدا کریں کہ رسول نے اس وقت بھی آپ سب کو یاد کیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت پہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے بلند آواز سے حسین کی صدا بلند کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لپی ہوئی چادر پہ، عزیزو یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیل کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ فرمایا اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مارا تھا۔ رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے تھے۔
اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑے مار رہا تھا، میرا سلام ہو میری ان بتھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا تھا۔ تبھی فرمایا عشیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ یہ قافلہ بازار میں پہنچا، اگر آپ کو پتا چلے نبی کی بیٹیوں کا قافلہ آنے والا ہے، ہم بازاروں میں پھولوں سے استقبال کریں گے، ایسے استقبال کریں گے جیسے قم والوں نے معصومہ کا استقبال کیا تھا، لیکن کوفے اور شام والوں نے پھول نہیں برسائے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ باغ کی بہن۔ جیسے قافلہ بازار میں آیا، ننھی سی بچی سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ یا پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت ہیں۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، جلدی جلدی گئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا، کہنے لگی قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ سب پتھر مار رہے ہیں تو پانی کیوں پلا رہی ہے؟ کہتی ہے میرے مولا نے کہا تھا قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، کہا قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کرو، وہ ہم سید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ سکینہ نے ننھا سا چہرہ بلند کیا، جیسے مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے اللہ کسی بچی کو وہ میری طرح یتیم نہ بنا لو۔ قیدی بی بی ایک اور دعا بھی کر لے، اس دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ قیدی بی بی دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے، کہ مدینے جا کر کیا کرے گے، کہ مدینے میں میرا حسین، مدینے میں میرا عباس، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والی میری بی بی ہے۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، اور یہ نامحرم کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتی۔ بی بی زینب نے کہا اگر مدینے والی بازار میں نظر آ جائے تو کیا کروں؟ کہتی ہے قیدی بی بی میری بی بی تجھ جیسی قید نہ، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، بس اتنا کہنا تھا۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب
ارے میری زینب میرا حسین مار گیا، میرا عباس مار گیا. اللہ لعنت اللہ.